قبضہ گروپ اپنی خیر منائے، پنجاب کے تالابوں جوہڑوں پر قبضہ کرنے والے کب تک بکرے کی خیر منائے گی؟ پنجاب حکومت کا جارحانہ قدم۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 22,000 دیہات میں موجود قدیم چھپڑوں کو بحال کرنے کا منصوبہ اور زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی امید جگاتی نیا بحالی کا قدم ہے، بہت بہترین قدم ہے۔ آبی وسائل کے تحفظ کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، بلکہ ماضی کے نظر انداز شدہ حکمت عملی کی بحالی بھی ہے۔ اس فیچر میں، اس تناظر میں ہم آپ کو آج ان ساری مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ پہلے تو میں ذرا اس پہلو کا ایک بیک گراؤنڈ ذرا اپنے ناظرین کو بتا دوں۔ دیہاتوں میں رہنے والے سبھی شہروں والے لوگ واقف نہیں ہیں، ان کی معلومات کے لیے کہ پنجاب کے دیہاتوں میں چھپڑوں کا نظام کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ صدیوں پرانا طریقہ کار ہے جو بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے اور اسے زمین کے اندر جذب ہونے سے دیتا تھا، جس سے نہ صرف زیر زمین پانی کی سطح بلند رہتی تھی بلکہ پانی کا معیار بھی بہتر ہوتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بھی یہی نظام موجود تھا جس نے شہر کے زیر زمین پانی کو صدیوں تک میٹھا رکھا۔ یہ ایک ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے کہ لاہور میں بھی یہ نظام موجود تھا، اور اب وہ جدید لاہور نے اس نظام کو تہس نہس کر دیا ہے، اور جدید ترقی دور میں ان قدرتی آبی ذخائر کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اور کئی جگہ پر ان چھپڑوں پر قبضے بھی کر لیے گئے ہیں یا وہ گندگی کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات اور دوسرے لوگوں کے مطابق دیہاتی چھپڑوں کے خاتمے سے ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا ہے۔ کئی مقامات پر چھپڑ نہ ہونے سے ماحولیاتی مسائل نے جنم لے لیا ہے، تو اس لیے ان جوہڑوں کو ان پر قبضہ کرنے سے حوالے سے یہ ایک تشویش کا باعث تو ہے۔ اب یہ موجودہ صورتحال میں اس کا اگر اندازہ کیا جائے کہ آج پاکستان میں اور خصوص طور پر پنجاب میں پانی کا بحران بڑھ رہا ہے، زیر زمین پانی کی وہ سطح تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ اس کے ماہرین کے مطابق پنجاب ہر سال 55 تا 60 ملین ایکڑ فٹ پانی زمین سے نکالتا ہے، جبکہ قدرتی طور پر اس میں صرف 3 سے 5 ملین ایکڑ فٹ پانی ہی بحال رہتا ہے، یعنی کہ لاہور میں پینے کے پانی کی قابل سطح 600 سے 800 فٹ تک گر چکی ہے۔ اب جبکہ 1200 فٹ حد سے کے بعد زیر زمین پانی موجود ہے، اور ہر سال زیر زمین پانی کی سطح تقریباً اوسطاً 3 فٹ گر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے کہ 3 فٹ پانی کی سطح ہر سال گر رہی ہے۔ اگر ہم لاہور میں روزانہ 3000 کیوسک اور سالانہ 6 ارب گیلن پانی زیر زمین سے نکالتے ہیں تو 35 سال قبل لاہور میں کھارا پانی 40 فٹ تک دستیاب تھا، اور آج یہ پانی 150 فٹ پر ہے، اور میٹھے پانی کے لیے 30 سال قبل 200 فٹ بور کرنا پڑتا تھا، اور آج یہ 800 فٹ تک چلا گیا ہے۔ یہ بات آپ نے ذرا غور کرنی ہے، اور حکومتی اقدام جو 22,000 چھپڑوں کی بحالی والا ہے، اس بحران سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے کے 22,000 دیہات میں موجود چھپڑوں کی بحالی کا تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ زمین کے ساتھ محبت ہے، یہ ان پالیسی سازوں نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہم تالابوں، جوہڑوں، چھپڑوں کو ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا تاکہ بارش کا پانی محفوظ ہو سکے، بنا کر زیر زمین پانی کی سطح کو برقرار بھی کیا جائے، پانی کی کوالٹی بھی بہتر کیا جائے، اور ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے تحت اضلاع کی سطح پر ضلعی انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں موجود تمام تالابوں، جوڑوں اور چھپڑوں کی نشاندہی کریں اور ان کی بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر بلدیات نے 40,000 چھپڑوں کی صفائی سے متعلق فیزیبلٹی رپورٹ بھی تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے،
اور یہ ہمارا خاندانی اور بہنتا مطلب مسائل کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک خاندانی رواج ہے، خاندانی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے ہر جائز ناجائز پر قبضہ کرنا اور اپنی بالادستی رکھنا، اور وہ قبضہ گروپ اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اب ان کا قبضہ گروپوں کا اور ریونیو عملے کی وجہ سے اس میں کافی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس منصوبے کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ان چھپڑوں پر یہ قبضہ گروپ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے۔ عوامی شکایت کے مطابق کئی علاقوں میں چھپڑوں کو ان کی اطراف کے لوگوں نے گوبر اور مٹی سے بھر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا نکاس بند ہو گیا اور گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو کر بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ حکومت نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کسی مقام پر سرکاری تالاب، جوہر یا چھپڑ زمین پر قبضہ پایا گیا تو متعلقہ ریونیو عملہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس ضمن میں پٹواری، گرداور اور تحصیلدار کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک تکنیکی پہلو سامنے آتا ہے کہ جدید طرز کا جو چھپڑ کا نظام ہوگا وہ تکنیکی ہے۔ ماہرین کے مطابق زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کے لیے جدید طرز کا چھپڑ کا نظام بحال کرنا ہوگا۔ اس نظام کے تحت پارکوں اور کھلی جگہوں پر ڈونگی گراؤنڈز قائم کیے جائیں گے جن کے اطراف پر ریچارج کنویں بھی بنے ہوں گے۔ یہ ایک ٹیکنیکلی بات ہے۔ لاہور میں 2015 میں انجینئرز نے قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں 2 پانی چوس کنویں بنا کر ایک تجربہ کیا تھا، اور تقریباً جس کی سطح یہ جو 2 پانی چوس کنویں بنا کر ایک کامیاب تجربہ کیا تھا، اس کے مطابق جس سے پانی کی سطح 2 فٹ موٹے پتھر اور 1 فٹ 9x9 کا 9x8 کا یہ تجربہ کیا تھا، اور ہر کنویں کا تقریباً 6 بجری اور ریت کی تہہ خانوں میں جمائی کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر پہلی بارش میں یہ پانی سڑکوں پر کھڑے ہونے والا 1 لاکھ لیٹر پانی صرف 3 گھنٹوں میں کنووں نے جذب کر لیا۔ اس ایک ہی بارش نے زیر زمین پانی کی سطح 3 سے 5 فٹ بلند کر دی تھی۔ اب میں اس میں جو کنووں کی سائز اس میں بتاتے ہوئے فگر کی مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن ایک بات یہی ہے کہ یہ جو 2015 میں جو بنایا گیا تھا، ایک بارش نے پانی کی سطح نیچے اوپر 3 سے 5 فٹ تک وہ بلند ہو گئی۔ اب قانونی فریم ورک، اس میں ایک ٹیکنیکلی بات آتی ہے کہ پنجاب میں زیر زمین پانی کی تحفظ کے لیے 2 اہم قوانین موجود ہیں: پنجاب واٹر ایکٹ 2019 اور پنجاب اریگیشن ڈرینیج اینڈ ریویوز ایکٹ 2023 ہے۔ یہ قوانین زیر زمین پانی کو ریاستی مشینری کا ملکیت قرار دیتے ہیں اور نکاسی، ریچارج اور لائسنسنگ کا فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ ان قوانین کی دفعہ 100 اور 101 کے تحت زون افسران کو بارش کی پانی کے ذخائر، چیک ڈیمر اور ریچارج منصوبے بنانے کا پابند کیا گیا ہے۔ دفعہ 165 آلودگی پر جرمانہ اور قید کی سزا ہے۔ اب یہاں پر ماہرین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے، ابھی ماہرین کے مطابق اگر ابھی سے یہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے برسوں میں دنیا میں سب سے زیادہ پانی کے کمی کا شدید متاثر پاکستان ہوگا۔ اس لیے پانی کی فراہمی لیے پنجاب کا میں بھی بہت بڑا یہ مسئلہ ہوگا۔ واٹر اسپیشلسٹ جو ریاض حسین صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں روزانہ 7 ارب لیٹر پانی زمین سے نکالا جاتا ہے، جبکہ برسات میں 36 ارب لیٹر پانی بغیر استعمال کیے ضائع کیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ دونوں فگرز غور سے سن لیں، 7 ارب لیٹر روزانہ نکالا جاتا ہے، برسات میں 36 ارب لیٹر لاہور میں پانی کو ضائع کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ لاہور میں کامیابی کے بعد اگر اس منصوبے کا جائزہ لیا جائے جو پہلے انہوں نے چلایا ہوا تھا، تو منصوبے کے مطابق پنجاب کے تمام چھوٹے شہروں میں یہ منصوبہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ اور انجینئرز کا تخمینہ یہ بھی ہے کہ ہر سال مونسون میں پنجاب میں خصوصاً لاہور جیسے شہر میں بارش کا پانی زیر زمین پانی کے سالانہ خسارے سے
دوگنا حجم میں زیر زمین میں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عوامی رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ عوام اس منصوبے میں اس منصوبے کو پذیرائی تو مل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے حکومت کے اس فیصلے کو سراہا بھی ہے، تاہم کچھ علاقہ میں عوام کو شکایت ہے کہ ان کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ مثلا سیالکوٹ کے ایک رہائشی نے اپنے گاؤں کے چھپڑ کے بحالی کے لیے انتظامیہ سے مدد کی اپیل کیا۔ ایسے ایک اور صارف ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میرے گاؤں کا ڈگری کلاں گاؤں ہے اور وہاں پر 2 چھپڑ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس کو ختم بنایا جائے اور بحال کیا جائے۔ یہاں پر ناجائز لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایسے بے انتہا جگہوں پر بے انتہا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھترے ماں بہار کی طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے، اثر و رسوخ کا کرتے ہوئے قبضہ کر لیا، اور کبھی کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ منصوبہ چل پڑتا ہے تو میں یہ دعوے سے کہوں گا کہ یہ آنے والی نسلوں پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور اصل میں گورنمنٹ کے یہ وہ اقدامات ہوتے ہیں کہ جو رہتی نسلوں تک ان کے ان اقدامات کو سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اب پانی کی سطح جتنی زیر زمین کم ہو رہی ہے اس کا تو حل پھل یہی تھا۔ اب مطلب پنجاب کے جو 22,000 چھپڑوں کی بحالی کا یہ منصوبہ تو واقعی ایک تاریخی اقدام ہے، جو نہ صرف پانی کی زیر زمین بحالی کو بہتر کرے گا بلکہ اس سے ماحولیاتی بہتری بھی آئے گی، عوامی صحت پر بھی اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ لیکن اس کا کامیابی کا انحصار قبضوں کے خاتمے، ریونیو عملہ کی سنجیدگی اور عوامی تعاون پر ہی ممکن ہے۔ جیسا کہ ماہرین نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس اوزار اور ہمارے پاس آروز موجود ہیں، لیکن اب ضرورت ہے کہ سیاسی عزم اور عملی اقدامات کی۔ تو یہ وہ ایک چیزیں ہیں کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کا یہ اگر قدم کیسا لگا آپ کو، گورنمنٹ کا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، یہ آپ نے ہمیں اپنے کومنٹس میں اپنے بتانا ہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے معاملات کی تعریف بھی کر دینا آپ پر فرض بنتا ہے۔ تو یقین کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان چوہدری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔